نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی، بے مثال استقبال کی تیاریاں مکمل۔ آج صبح 9:30 بجے دبئی سے خصوصی طیارہ اڑان بھرے گا، دوپہر 2:30 بجے اسلام آباد میں لینڈ ہوگا۔ قائد نون لیگ کچھ دیر اسلام آباد میں قیام کے بعد اسی طیارے میں لاہور روانہ ہوں گے۔ 3 بجے طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ نواز شریف کے ہمراہ پارٹی رہنماؤں اور صحافیوں سمیت 194 افراد بھی پاکستان آئیں گے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے نواز شریف کو فون پر استقبال کی تیاریوں اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ لاہور نواز شریف کے تاریخی استقبال کے لیے تیار، مینار پاکستان پر پنڈال سج گیا۔ پارٹی پرچموں کی بہار، کارکنان کی بڑی تعداد موجود۔ 80 فٹ چوڑا 40 فٹ بلند سٹیج لگا دیا گیا۔ نواز شریف کو لانے والے ہیلی کاپٹر اور متوالوں نے ریہرسل بھی کر لی۔ پنڈال میں موجود کارکنان کے لیے قوالی نائٹ کا بھی اہتمام۔ صدر نون لیگ شہباز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز انتظامات کا جائزہ لینے پہنچے۔ آتش بازی بھی کی گئی۔ مریم نواز نے کارکنان کا حوصلہ بڑھایا، نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ نواز شریف کے متوالے بے قرار، اپنے قائد کا شدت سے انتظار۔ ملک بھر سے نون لیگ کے متوالوں کے قافلے لاہور کی جانب رواں دواں۔ کراچی اور حیدرآباد سے خصوصی ٹرینوں میں کارکن آج لاہور پہنچیں گے۔ ٹرین کی بوگیوں پر نواز شریف کی تصاویر آویزاں۔ کے پی، بلوچستان اور گلگت سے بھی قافلے چل پڑے، کچھ وقت سے پہلے منزل پر پہنچ گئے۔ لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں سب کی امیدیں نواز شریف سے وابستہ ہیں۔ کوئٹہ سے بھی نون لیگی کارکنان کی ایک ٹرین رواں دواں، آج دوپہر لاہور پہنچے گی۔ 3 بار کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کو کبھی اپنی عہدے کی مدت پوری کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے انہیں تاحیات نااہل قرار دیا۔ سابق وزیر اعظم اس وقت بھی مصنوعی طور پر اسلام آباد میں توشہ خانہ العزیزیہ کرکٹ فین کی پاکستانی ٹیم سے محبت بھارت کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ بنگلورو کرکٹ سٹیڈیم میں پولیس اہلکار کی ہٹ دھرمی، کرکٹ شائقین کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے سے روک دیا۔ کہا صرف بھارت کے حق میں نعرے لگانے کی اجازت ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا درست نہیں۔ ویڈیو وائرل، سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید منظر عام پر آ گئے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا چیئرمین پی ٹی آئی ایک ضدی سیاستدان ہے، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی نہیں بنتی تھی، جنرل عاصم منیر کو چھیڑنا ہماری غلطی تھی۔ سیاستدان کو کسی فوجی کا نام نہیں لینا چاہیے، ان سے لڑائی نہیں بنتی۔ فوج کا مسئلہ فوج کو حل کرنا چاہیے، سیاستدان کو دور رہنا چاہیے۔ اداروں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، پی ڈی ایم سے سیاسی لڑائی لڑتا رہوں گا۔ اسرائیل کے غزہ پر غیر انسانی جارحیت، کسی کو امان نہ دیا۔ اسپتال کے بعد عبادت گاہوں کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ صہیونی فضائیہ نے غزہ کی تاریخی مسجد العمری الکبیر کو شہید کر دیا۔ الزیتون میں آرتھوڈاکس چرچ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ رفح میں رہائشی علاقوں پر بمباری، 33 سے زائد فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں نور الشمس کے ایک پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری، 12 افراد شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 4200 سے تجاوز کر گئی۔ شہداء میں 1500 بچے اور 1400 خواتین شامل۔ اسرائیل نے صحافت کا گلا گھونٹ دیا، الجزیرہ پر صہیونی خطے میں مکمل پابندی عائد۔ اسرائیل نے ظلم کی کئی داستانیں لکھ دیں۔ صہیونی فوج نے معصوم بچوں کو خون کے آنسو رلا دیا۔ زخموں سے لڑتا معصوم بچہ ماں کی یاد میں کانپنے لگا۔ ایک اور معصوم بچی لاپتہ والدہ کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسپتال کے مریضوں میں اپنی والدہ کی تلاش کے لیے نکل آئی ایک شیرخوار بچی سکتے میں چلی گئی، زخموں پر مرہم کے دوران رونا تک بھول گئی۔ ادھر غزہ کے اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، بجلی تک دستیاب نہیں، ڈاکٹر ٹارچ میں آپریشن کرنے پر مجبور۔ سعودی ولی عہد کی غزہ پر اسرائیلی بمباری کی مذمت، محمد بن سلمان نے عام شہریوں کو نشانہ بنانا وحشیانہ اقدام قرار دے دیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کہتے ہیں اسپتال پر حملے کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کا خاتمہ شروع ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔
اسپانوی وزیر کا اپنی حکومت کو اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مشورہ۔ ملک بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں، شہر شہر اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے تحت بڑی ریلی نکالی گئی۔ جے یو آئی، اے این پی، جی ٹی اے اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان کی شرکت۔ خالد مقبول صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب بھی جنگ ہوگی کراچی اس مقابلہ کرنے میں سب سے آگے ہوگا۔ شاہی سید، راشد سبرو، مولانا حسن ظفر نقوی اور سردار عبدالرحیم نے بھی خطاب کیا۔ سپریم کورٹ میں بڑے کیسز سماعت کے لیے مقرر۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف سماعت 23 اکتوبر کو ہوگی۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس سنے گا۔ نوفیروز میں الیکشن کروانے کی درخواست بھی 23 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس سنے گا۔ افغان مہاجرین کے نام پر بھارت کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی حکومت پاکستان میں افغان شہریوں سے متعلق پروپیگنڈا مہم چلانے میں سرگرم۔ بھارت میں 1980 سے لے کر اب تک محض چند ہزار افغانی رہائش پذیر ہیں۔ پاکستان میں لاکھوں افغان خاندان نے دہائیوں تک رہائش اختیار کیے رکھی۔ اقوام متحدہ کے مطابق بھارت میں ٹریننگ کے لیے موجود افغان کیڈٹس کا مستقبل تاریک ہے۔ بھارت میں مقیم افغان پناہ گزینوں میں سے محض 25% بچے اسکول جا سکتے ہیں۔ اکاؤنٹس میں مشکوک ٹرانزیکشنز، ایف آئی اے نے صابر حمید عرف مٹھو کو طلب کر لیا۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر سے شری لنکن فوج کے کمانڈر کی ملاقات۔ دو طرفہ دفاعی تعلقات کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا کہ شری لنکا کے پاکستان اور اس کے مسلح افواج کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں۔ شری لنکن فوج کے کمانڈر کل پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھیں گے۔ اور دھول اڑاتی گاڑیاں اور بائکس، گواتر آف روڈ ریل میں آج دوسرے روز بھی جیت کی ریس ہوگی۔ پہلی بار ایونٹ میں غیر ملکی ریسرز بھی شامل۔ 10 خواتین بھی اپنا ہنر آزمائیں گی۔ ریلی 22 اکتوبر تک جاری رہے گی۔